پیچھے رہ گئی تھی، میں نے وہاں پر بات ختم کی تھی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو جو سر مبارک تھا وہ خولی کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کا گھر کوفے سے تھوڑا پہلے آتا تھا، اس کے حوالے کیا گیا کہ تو ابن زیاد کے دربار میں لے کر جائے گا۔ خولی اس سر حسین کو لے کر اپنے گھر آئے۔ اللہ کی شان، خولی کی جو بیوی تھی اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی، انصار میں سے تھی، اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی۔ اور آؤ ذرا انداز دیکھو اسی محبت کا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ کی یہ جو آپ سے محبت کرنے والی ہے خولی کی بیوی، جب یہ حج پر گئی، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بھی آئے ہوئے تھے۔ جب امام حسین حرم شریف کے اندر داخل ہوئے، لوگوں نے حجر اسود کو چھوڑ دیا چومنے، ساری دنیا امام علی مقام امام حسین کی طرف آ گئی، کیونکہ حجر اسود کو 1 یا 2 3 مرتبہ میرے آقا نے چوما ہے، لیکن حسین کو تو کتنی بار چوما ہے، لوگ دوڑ دوڑ کر آ رہے ہیں۔ اب یہ بھی گئی ہوئی تھی، اس نے جب پوچھا یہ ہستی کون ہے، کہا یہ نبی کا نواسا ہے، اس کا نام حسین ہے۔ یہ امام علی مقام امام حسین کی خدمت میں آئی، اللہ اکبر آ کر امام کی بیعت کر لی۔ اللہ اکبر، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کرتی ہے، حضور میں کوفہ سے آئی ہوں، میں ہوں تو بڑی غریب، لیکن میرے آقا حسین اگر کبھی کوفہ آئیں تو مہربانی فرمانا میرے گھر بھی تشریف لے کر آنا۔ میرے امام نے جب دیکھا آپ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، میرے امام نے فرمایا میں تیرے گھر ضرور آؤں گا، لیکن تو مجھے پہچان نہیں سکے گی۔ کہنے لگی امام یہ کس طرح ہو سکتا ہے، پیر میرے گھر میں آئے تھے، میں اپنے پیر نو پہچان نہ سکا۔ آپ نے فرمایا پھر چلو یاد رکھنا میں آؤں گا، ضرور تیرے گھر آؤں گا۔ یہ چلی گئی، ذہن کے اندر یہی بات ہے، بڑے لوگ ہیں، نواسے رسول ہیں، پتنی کرم نوازی کرنگے کہ نہیں کرنگے، چلو دعوت دے چھڑیے۔ اللہ اکبر، آج جب امام علی مقام امام حسین کا سر لے کر خولی اپنے گھر آیا، اور اس بدبخت نے کیا کیا، تندور کے اندر امام علی مقام امام حسین کے سر مبارک کو رکھ دیا۔ اللہ اکبر، آپ کی یہ جو مریدنی، آپ کی جو خادمہ اہل بیت سے محبت کرنے والی، جب یہ تہجد کے وقت اٹھی، تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی، اس نے کیا منظر دیکھا کہ تندور سے نوری شعائیں باہر نکل رہی ہیں۔ کہا میں نے تو تندور کے اندر آگ کو جلائی نہیں تھی، یہ نور کی شعائیں کیسے نکل رہی ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنے میں جب آگے بڑھی اور آ کر جب دیکھا تو امام علی مقام امام حسین کا سر کٹا ہوا ہے، زلفیں میرے امام کی بکھری ہوئی ہیں۔ میرے امام نے فرمایا تینوں میں کیا نہیں سی، میں تیرے گھر آؤں گا لیکن تم نے پہچان نہیں سکیں گی۔ فرمایا امام میرے دل دی ایتے حسرت نہیں سی کہ تسی اس طرح ہوگے، میرا تے دل سی تسی اپنے خاندان دے نال آندے، میں تھوڑا استقبال کر دی۔ اللہ اکبر، خولی کی بیوی خولی کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی او بدبخت، تو نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے، تو نے نبی پاک کا دل دکھایا ہے، تو نے فاطمہ زہرا کا دل دکھایا ہے، مولا علی کا دل دکھایا ہے، کس طرح تو چین کی نیند سوچ سو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس نے کہا آج کے بعد تیرا میرا تعلق ختم ہو گیا۔ اس نے برقع اٹھایا اور گھر سے نکل گئی۔ کچھ اس طرح بھی تو محبت کرنے والے تھے میرے امام کے ساتھ۔ اللہ اکبر، جب صبح ہوئی ادھر خولی نے سر حسین اٹھایا، ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، اور ادھر دیکھیے آج یہ جب قافلہ داخل ہو رہا ہے، امام علی مقام امام حسین کا یہ لٹا پٹا ہوا قافلہ، ایک وقت تھا جب مولا علی کوفہ آئے تھے، مولا علی نے جب اپنے خاندان والوں کو بلایا تھا، سیدہ زینب بھی آئی تھی، اور میرے مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ آگے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کیا تھا، اور
اور میرے مولا علی نے کہا بیٹی یہ فلاں چوک ہے، یہ فلاں چوک ہے، یہ فلاں چوک ہے۔ سیدہ زینب نے عرض کی تھی ابا جان چوکاں دے نام تے پتراں نوں دسے جاندے نے، میرے 18 ویر میرا کی کمی نہ چوکاں نال۔ مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ فرماندے نے ہو سکدا ہے زینب ایک یہ جا بھی وقت آئے تیرے نال تیرا کوئی بھرا نہ ہوئے، تینوں اکلیاں آنا پوے۔ اج وہی سیدہ زینب جب کوفے دے اندر ایک قافلہ داخل ہویا، آپ نوں اپنی ابا جان دی گل یاد آ گئی۔ اے اوئے کوفے دا شہر ہے جتھے بڑی عزت تے بڑا ادب اور احترام میرا کیتا گیا سی، اج کی حال ہے؟ جو ہی کوفے دے اندر ایک قافلہ بڑھیا، ابن زیاد نے اعلان کرا دیتا باغی آگے نے، باغی آگے نے کوئی پتھر لے لو، جس کو جو کچھ ہو سکتا ہے کر لو۔ اللہ اکبر۔ لیکن کچھ ایسے لوگ سن جنہاں تک کیا لٹا پٹا ہوا قافلہ ہے، انہاں کو تے چادراں بھی نہیں نے، کپڑے بھی نہ دے پرانے ہو چکے نے، کھان واسطے بھی کچھ نہیں ہے۔ لوگوں نے ان کو کھجورا سٹیاں، جدو کھجورا سٹیاں سیدہ سکینہ دی جھولی دی کھجور آئی، آپ نے اٹھایا مونج پان گیا تے سیدہ زینب نے کھجور کٹ کے باہر سٹ دیتی، فرمایا ان الصدقۃ علیہ حرام، ساڈے تے صدقہ حرام ہے، اسی صدقہ نہیں لینا۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دا ایک قافلہ جدو ابن زیاد دے دربار وچ پہنچیا، امام علی مقام امام حسین دا سر مبارک پیش کیتا گیا، اس نے چھڑی اٹھائی، امام تے دنداں تے چھڑی ماری۔ حضرت زید بن ارقم صحابی رسول بڈھے ہو گئے سن، نابینے بھی ہو گئے سن، جدوں انہاں نے دسیا کہ امام حسین دے سر مبارک دے نالے کر رہا ہے، آپ نے فرمایا آپ بدبختاں چھڑی پیچھے کر لے، میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے انہاں جائیاں تے رو اللہ دے پیارے محبوب نوں چومدے سن۔ اس جگہ نو اللہ دے پیارے محبوب امام الانبیاء چومدے سن، چھڑی اپنی پیچھے ہٹا لے، کہنے لگا اگر تو صحابی نہ ہویا میں تینوں قتل کرا دیواں۔ آپ نے فرمایا شرم کر، شرم کر، میرے صحابی ہونے تے حیا کردا ہے تے جڑا نبی دے موڑیا تے کھیڈدا رہے او دا حیا نہیں کردا، جڑا فاطمہ زہرا دا پتر ہے او دا حیا نہیں کردا۔ ابن زیاد دے نال ایک اور کرسی لگی گئی، اس دی عورت بیٹھی، سیدہ زینب نے پوچھا ہے عورت کون ہے؟ کہنے لگے ابن زیاد دی بہن ہے۔ آپ نے پوچھا ادا نام کی ہے؟ کیا ادا نام نبی دی تھی فاطمہ دے نام تے نام ہے فاطمہ؟ سیدہ زینب دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے، او ابن زیاد تیری بہن دا نام میری ماں دے نام تے فاطمہ ہے، اور اسی فاطمہ دی دی تیرے سامنے، کچھ حیا کر، شرم کر۔ کہنے لگا ابن زیاد اچھا تو حسین دی دی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں حسین دی بہنا۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دے سب دے نال جتنا ہو سکتا سی اس نے گستاخی کی تھی۔ پھر اس نے ایک جملہ کیتا، آکھیا اللہ دا شکر ہے اللہ نے در ذلیل کیتا ہے۔ بولو لعنت بے شمار، یزیدیاں تے لعنت، یزیدیاں تے لعنت، ابن زیاد تے لعنت، عمر بن سعد تے لعنت، شمر تے لعنت، خولی تے لعنت، سنان بن انس تے لعنت، جنہ جنہ میرے امام دے جسم تے گھوڑے دوڑائے انہاں تے لعنت۔ کیا کہ اللہ دی تعریف ہے، میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ یہ سیدہ زینب نے جب یہ جملہ سنیا نا فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفاں میرے اللہ دیاں جس نے محمد دے صدقے سانو عزت عطا فرمائی۔ یہ بدبخت کہنے لگا کہ تیرے بھائی دے قتل دے نال میرا سینہ ٹھنڈا ہویا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے جب سنیا نا آپ نے فرمایا تو اگر ٹھنڈا کیتے تے ٹھنڈا ٹھیک ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بہترین انتقام لینا۔ پھر امام زین العابدین
العابدین سامنے گئے یہ کون ہے؟ انہیں کہا جی یہ حسین دا بیٹا علی ہے، حسین دا بیٹا علی ہے کہ علی تے قتل نہیں ہو گیا میدان کربلا چ؟ امام زین العابدین نے فرمایا وہ میرا بڑا بھائی سی علی اکبر، میرا نام علی اوسط ہے، ایک میرا تو نکا سی علی اصغر۔ کہنے لگا علی 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 علی، اسرائیل لوگ کہتے ہیں بڑے علی علی کر دے، ابن زیاد نے کیا اتنا علی علی اتنا علی علی؟ آپ نے فرمایا میرے بابا نو اپنے بابا علی دے نال اتنا پیار سی، آپ فرمانے سن اگر میرے 100 پتر بھی ہون تو 100 دا نام علی رکھا۔ آپ نے فرمایا میرے بابا کہنے سن اگر اللہ من 100 پتر دے تو میں 100 دا نام علی رکھا۔ پتہ چلے علی دے ذکر دے اعتراض کرنا ایک پرانا یزیدیاں دا کام ہے، سنیاں دا کام نہیں ہے۔ سنی تے علی نال پیار کرتے، اللہ اکبر۔ آپ نے جب میں جواب دیتا تو کہنا کہ اچھا میں انہوں بھی قتل کر دے، انہوں بھی قتل کر دے۔ تو آپ دا آرڈر دیتا تھا تو سیدہ زینب سامنے آ گیا، فرمایا او بدبخت عجیب تو نہ رجیا آل رسول نے قتل تو 10 سنکوں نہ لے کے جاسی اور کوئی مارم رشتہ نہیں بچیا سوائے زین العابدین کے۔ امام زین العابدین نے فرمایا پھپھی ہٹو پیچھے ذرا۔ آپ نے فرمایا قتل کو ڈرانا ہے اور میں شہادت تو ڈرن والا نہیں ہوں، میں شہادت تو ڈرن والا نہیں ہوں۔ ہاں بس ایک بندہ کوئی شریف آدمی ہے اس نے میرے حوالے کر جڑا میرے پھپھیاں مدینہ لے کے چلا جائے، باقی رہی شہادت تو اور قتل تو ایک ساڑی پرانی ریت ہے کہ اسی اللہ دی بارگاہ سب کچھ قربان کر دیں۔ کتنے آلہ ہیں نبی کے گھرانے والے، ہے کتنے آلہ ہیں نبی کے گھرانے والے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ابن زیاد نے خط لکھا یزید کو کہ میرے پاس یہ قافلہ پہنچ چکا ہے، تیرا کیا ہوگا؟ اتنے میں ان کو قید کر لیا گیا، کوفہ کے اندر ہی زندان کے اندر ڈال دیا گیا۔ ہائے ہائے نبی دیاں نواسیاں، نبی دی اولاد ہیں تے زندان دے اندر۔ یزید نے کہا کہ ان کو فوراً میرے پاس بھیج۔ ابن زیاد نے شمر، خلی اور سنان بن انس کو کہا کہ اس قافلے کو لے کے یزید کے دربار میں پہنچا، لیکن بابا جی نصیر الدین اللہ پاک ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے، کہا لگا اللہ سنا دیں۔ پھر بابا جی کا میں شعر سنا سا، کہا کہ زین العابدین کو توپ ڈالو، ہاتھوں میں بھی بیڑیاں، پاؤں کے اندر بھی زنجیریں، کہا اسے اس طرح لے کر جاؤ۔ بابا جی نصیر الدین کہنے سن نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، پر دشمنی دے بھی کوئی ادب احترام ہونے۔ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ اب پہلی بیمار سن، لیکن اللہ کا شکر ادا کر دے امام زین العابدین سارا سفر طے کیا، آپ کو کوک پایا گیا۔ جدو قافلہ چلن لگا نا تے سیدہ زینب نے دیکھا نا کوفے والوں تے آپ نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا کوفہ والوں او بے وفا لوگوں، تسی میرے ویر نو بلایا، تسی میرے ویر نو خط لکھے اور تسی پھر میرے ویر نو قتل کرایا۔ آپ نے گل کی تھی تو نہ رونا شروع کیتا، آپ نے فرمایا رو رو قیامت تک رو دے رہا سو۔ اللہ قافلہ چل پیا، قافلہ چلدا چلدا ہیران ایک جگہ سی اتھو گزرے، اتھو دا ایک یہودی صرف دا اپنا قلعہ سی،
جدوں اس قلعے دے کولے قافلہ چلن لگا نا تو وہ تے اپنے چھت تے دیکھ رہے سی قافلہ جا رہا ہے. اس نے دیکھا بڑا عجیب منظر ہے کہ اگے اگے ایک سارے نیزے تھے اور وہ لب ہل رہے ہیں, وہ لب ہل ہونٹ ہل رہے ہیں. اللہ اور یہودی نیچے آ کے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دے سر مبارک دے قریب آیا اور دیکھتا ہے میں ذرا سنا تے صحیح یہ کی کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. ان کریم ظالم جان لون گے کس طرح اللہ تعالیٰ اپنا انتقام لینا ہے اور کس طرح اپنی کروٹ بدلیں گے. اللہ اکبر. یحییٰ یہودی آ کے کہنا ہے کس کا سر ہے, اس کا تعارف تو مجھے کرواؤ, یہ کس کا سر ہے؟ وہ کہنے لگے یہ حسین کا سر ہے. کہا حسین کے والد کا نام کیا ہے؟ کہا اس کے والد کا نام علی ہے. کہا اس کی والدہ کا نام کیا ہے؟ کہا اس کی والدہ کا نام فاطمہ ہے. کہا اس کے نانا کا نام کیا ہے؟ کہا حضرت محمد مصطفیٰ. یہ کہنے لگا بدبختو باتیں کیوں نہیں ہو کہ نبی کے نواسے کا قتل کیا ہے. اللہ اکبر. یحییٰ نے کہا اے میرے امام گواہ رہنا, میں آپ کے سر مبارک کو دے کر پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ کے امام زین العابدین کی بارگاہ میں آئے, آ کر کہتے ہیں جناب حضور میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے, میرے لیے کیا حکم ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. وہ پھر کہنے لگا یحییٰ جناب پھر بھی کچھ تو بتائیں. آپ نے فرمایا کچھ نہیں چاہیے, لیکن یحییٰ دوڑ کر گیا, کچھ چادریں لے آیا, کچھ کھانے کی اشیاء لے آیا. یزیدیوں نے دیکھا او یحییٰ تم کیا کر رہا ہے؟ کہا اب میں یہودی نہیں رہا, میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نبی کے خاندان والوں کی خدمت کر رہا ہوں. کہا اچھا تو یزید کی حمایت, جو یزید کے دشمن ہے تو ان کی خدمت کر رہا ہے. کہا میں کروں. کہا پھر تیار ہو جا. اللہ اکبر. جنگ شروع ہو گئی. یحییٰ کہلاتا کہاں تک لڑتا شہید ہو گیا. کہا امام گواہ رہنا میں آپ کی محبت پر شہید ہو رہا ہوں. آج بھی جائے وہاں پر اس کا مزار موجود ہے. اللہ نے اتنی عزت اسے دی ہے, جو بھی وہاں جا کر دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. کوئی نبی کی آج سے بندہ وفا کرے تو صحیح ہے. اللہ بڑی عزتیں عطا فرماتا ہے. اللہ بڑی بولو تو صحیح. نصیبین سے جب گزر ہوا تو ایک آدمی بزرگ اس نے امام زین العابدین کو دیکھا نا, پاس آیا, کہا جوان واقعی مرلہ تو بڑا مشکل ہے لیکن صبر کر. آپ نے فرمایا بڑی مہربانی, صبر ہی کر رہا ہوں. کہا قرآن مجید کے اندر سورہ یوسف ہے اور سورت کے اندر ذکر ہے کہ یوسف بھی قیدی ہوا تھا. اب امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا قید یوسف دی تے قید عابد دی, اس وچ فرق ہزار. یوسف کلا قیدی ہویا تے میرے نال نے پردے دا. 40 سال پچھو یوسف تے ملیا باپ تے بھائیاں, اور روز قیامت تی کر پا گیا او میرا باپ جدا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا یوسف دی قید تے میری قید یہ بڑا فرق ہے. قافلہ چلیا, اتنے رات آئی اور انہوں نے کیا کہ رات تک کوئی انتظام کیتا جائے.
کہ رات کہاں پر گزاری جائے. تو ایک عیسائیوں کا گرجا تھا، کلیسا تھا، وہاں گئے اور کہا، راہب باہر نکلا کہ ہم وقت کے بادشاہ کے خاص خادم اور نوکر ہیں، ہم نے رات گزارنی، ہمیں جگہ دی جائے. اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہے کون؟ کہ یہ یزید کے دشمن تھے، ان کو قتل کر دیا گیا اور اس کے گھر والوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے، ہم نے رات گزارنی ہے. اس نے کہا کلیسا اتنا بڑا نہیں ہے کہ تم سارے آ جاؤ، ایسا کرو یہ جو قیدی ہیں ان کو اندر بھیج دو اور تم باہر چکر لگاتے رہنا. انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک خاص چیز بھی ہے، اس کو ہمیں خاص جگہ پر رکھنا ہے. انہوں نے کہا کیا؟ کہا ایک سر ہے، ایک صندوق کے اندر ہے، ہم نے اس کو خاص جگہ پر رکھنا ہے، وہ بڑا قیمتی سر ہے، ہم نے یزید کے دربار کے اندر اسے پیش کرنا ہے. اس نے کہا ایک کمرہ میرا خاص ہے، اس کے اندر رکھ دو، باہر سے تالا لگا لو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اندر چلا گیا. راہب اچھا تھا، اس نے روٹی وغیرہ لے کر آئی. امام زین العابدین نے فرمایا صدقہ تو نہیں ہے؟ کہا جی صدقہ نہیں ہے، میں ویسے خدمت کر رہا ہوں آپ کی، کہ آپ قیدی ہیں، مسافر لوگ ہیں، صدقے کی نیت نہیں ہے. آپ نے فرمایا اللہ کو جزا دے. اس نے روٹی پیش کی. خاندان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان وہیں پر بیٹھ گیا. آؤ سنو حسین کی تعریف، حسین کی عظمت دیکھو، حسین کی شان دیکھو. وہ عیسائی کہتا ہے جب جس صندوق کے اندر میرے امام کا سر تھا اسے کمرے کے اندر رکھ دیا گیا، باہر سے دروازے کو تالا لگا دیا گیا. جب تہجد کا وقت ہوا عیسائی کہتا ہے آواز آئی سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، میرے مالک تیری شان ہے، تیری پاکی ہے. عیسائی کہتا ہے میں حیران ہوا، آواز کہاں سے آ رہی ہے، کون عبادت کرنے والا ہے؟ اتنے میں آواز آئی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. عیسائی کہتا ہے میں حیران ہو گیا، میں دیکھنے لگا کر دیکھوں تو صحیح آواز کہاں سے آ رہی ہے. جب میں آواز کے پیچھے پیچھے پہنچا، میں اس کمرے کے پاس پہنچ گیا. مجھے دیکھ میں نے کیا منظر دیکھا، وہ جس صندوق کے اندر سر ہے اس سے نور کی شعائیں باہر نکلی ہیں. اتنے میں اچانک میں نے کیا دیکھا، آسمان سے ایک انباری اتری ہے، اس کے اندر ایک عورت ہے، اس نے اس سر کو باہر نکالا، چوم رہی ہے، بوسے دے رہی ہے. آواز آئی یہ بنی آدم کی ماں حوا ہے. اتنے میں پھر ایک عورت آئی، پھر آواز آئی کہ ہاجرہ آ گئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم بھی آ گئی ہے. اللہ اکبر، تمام پاکیزہ عورتیں تشریف لے کر آئی. پھر اتنے میں ایک اور انباری آئی، آواز آئی عیسائی اپنی آنکھیں پیچھے ہٹا لے. اب وہ عورت آنے لگی ہے جس کا ادب اور احترام پوری دنیا کو دیا گیا ہے. فاطمہ الزہرا تشریف لا کے لے کر آ رہی ہیں. سیدہ کائنات تشریف لائے، اپنے پتر نو اٹھایا، اپنے پتر نو سر نو ویکھیا، آپ نے چومیا. ساریاں بیویاں عرض کر دیا نے اے فاطمہ تیرے پتر دا بڑا افسوس ہے، اس امت نے بڑی بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا ہے. اچانک عیسائی کہنا پھر عورتاں غائب ہو گیا. اللہ اکبر، میں قافلے والے کو لایا اور مہربانی کرو تالے دی چابی من دے دو. اور پوچھا لگے کیوں، کیا میں دیکھنا چاہنا اس صندوق کے اندر کی ہے، کیا نہیں دے سکتے؟ کہنا ساری زندگی دی کمائی لا لو، ساری دولت لا لو، مہربانی کرو ایک رات واسطے ایک صندوق من دے دو. اس پیسے پیش کر دیتے، دنیا دے لالچی سن، انہاں پیسے لے کے یہ چابی لے کے آیا، دوڑ کے دروازہ کھولیا، صندوق دا دروازہ کھولیا، حسین دا سر ویکھیا تے پڑھ دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہائے ہائے ہائے، کہتا ہے جب حسین دی اے شان ہے تو حسین دے نانے دی شان کی ہوئی. اپنے اپنے مقدر تے نصیباں دی گل ہوندی ہے، جنہاں نے کلمہ پڑھیا سی انہاں سر کٹ دیتا،
تے کئیاں نے سر کٹیا دے کے نبی دا کلمہ پڑھایا، اس سر مبارک باہر کڑیا پتھر تے رکھیا، امام علی مقام امام حسین دیاں زلفاں میں غسل دیتا، خوشبو لگائی، ساری رات زیارت کرتا رہا، دیدار کرتا رہا۔ آج بھی وہ پتھر موجود ہے، اور جدوں بھی 10 محرم آندی ہے اس پتھر چو خون نکلتا ہے باہر، اور پیغام دیتا ہے امت میری شہادت نو بھول نہ جانا۔ صبح ہوئی سر واپس دے دیتا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور جتنے وہ پیسے بڑے سن ہوگے نکلے نا، انہوں نے کہا پیسے تقسیم کرو، جن پیسے کٹے تو سارے مٹی بن گئے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بہترین انتقام لینا ہے۔ راستہ آیا تے راستے دے اندر امام زین العابدین نے فرمایا شمر ایتھے قافلہ روک لے، کیا کیوں؟ آپ نے فرمایا میں نماز پڑھنی ہے تو میری پھوپھیاں بھی نماز پڑھنی ہے۔ ہائے 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 آکھ سبحان اللہ، نبی دا خاندان تے ویکھو، اور یار ساڑھا ایک مارا منجے سا نمازہ بھول جانی ہے، انجھے گال ہے کہ نہیں؟ عشاء فجر ساری نمازہ بھولی، وہ یار میرا پیو مر گیا، میری ماں مر گئی ہے، وہ میرا فلان رشتہ دار مر گیا ہے، نبی دا سارا گھر گزر گیا، نماز نہیں چھڑی۔ سمر کہنا گھر پانی تے کوئی نہیں، پانی آپ نے فرمایا تیمم کر لے سن۔ امام زین العابدین آپ نماز پڑھ رہے نے، قافلہ رک گیا، عورت ایک دوڑدی آئی تے کہہ دیئے قافلے والوں تواڈے وچوں کوئی حکیم بھی ہے کہ کوئی نہ؟ تواڈے وچوں کوئی حکیم بھی ہے کہ نہیں؟ شمر نے تنزیہ طور تے کہہ دیتا اور جڑا سامنے بیٹھی نا نماز پڑھدا پیا ہے یہ بہت بڑا حکیم ہے۔ شمر نے کہا کرنا چاہیے حکیم دا، کیا میرا ایک ہی پتر ہے بیمار ہو گیا ہے تو بڑا سخت بیمار ہے، حکیم کوئی نہیں ہے تے میرا ایک ہی سہارا ہے، باقی بچیاں میریاں، اس وجہ تو حکیم دی تلاش کریاں۔ شمر کہنے لگا وہ بڑا حکیم ہی جا۔ امام زین العابدین آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تو بعد سلام پھیریا اور سامنے آ کے کہنی وے کہتی ایک کہندے نے تو بڑا حکیم ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا کم کی کہ میرا ایک ہی پتر ہے، باقی ساریاں بچیاں نے، میرا پتر بیمار ہو گیا، میں حکیم کی تلاش ہے۔ امام نے فرمایا میں خود بڑا بیمار ہاں، لیکن ساڑی گھر دی ریت ہے
حسین لے کے دیتا یا دوجی واری حسین دا پتر لے کے در دیتا. قافلہ چلتا رہا، ٹائم ہو چکیا ہے. دعا ہے رب کریم اللہ پاک امام پاک بھی سیرت الحسن خدا چلن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.